صاحب یہ کفر طریقت کیا ہوتا ہے؟ کفر وہ بھی طریقت میں؟ ہاں یہ بات ہے. دیکھیں صوفیہ کے نزدیک 4 اصطلاحات ہیں سمجھنے کی. یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، ان میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ٹپیکل بحث ہے. تو وہ یہاں پر وہ یہ صرف صوفیہ کے لیے ہے، عوام کے لیے یہ بحث نہیں ہے. وہ اس کو نہ تو سنیں نہ دیکھیں، لیکن کیونکہ ہماری محفل صوفیانہ ہے، اکثر لوگوں کا مزاج صوفیانہ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو کم سے کم اس کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کر سکے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مجدد تھے اور کتنے بڑے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی کامل تھے. ہندوستان میں یعنی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، آنے والے 1000 سال کے آپ مجدد ہیں. الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرا، یعنی آپ 1000 اور 1100 میں آپ کا دور ہے چلا ہے. وہ 1000 کے بعد سے اب امام مہدی تک کہا جاتا ہے کہ 900 سال 950 سال ہوں گے، اس کے بعد ہی قیامت کا معاملہ ہوگا. تو ابھی ہوئے ہیں 1444، تو ابھی 1900 ہجری آنے میں ٹائم ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1900 ہجری کے قریب. اس کی تطبیق یوں ہوتی ہے کہ اس امت کی عمر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر بنائی گئی ہے. تو بسم اللہ شریف کے حروف ہیں 19، تو ہر حرف جو ہے وہ 100 سال پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا حرف با ہے، اور با کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الف کا خلیفہ با ہے. اور علم الاعداد میں اور صوفیہ کے نزدیک الف کی دلالت اللہ کے لفظ پر ہے، اللہ کی ذات پر الف. اور با جو ہے وہ جب انسان با کہتا ہے تو اس کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے ملتا ہے، تو یہ نیچے والے کو اوپر والے سے ملانے کے لیے با کا لفظ آیا. اس کو کہتے ہیں الباء للالصاق. ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ الباء للالصاق، با جو ہے یہ ملانے کے لیے ہے. تو مخلوق اسفل درجے میں ہے اور خالق وہ تو اس کے لیے تو کوئی درجہ نہیں ہم طے کر سکتے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے اس کا معاملہ. تو مخلوق کو خالق کے دربار تک پہنچانے کے لیے ایک ہستی کی ضرورت تھی جو نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معاملات میں ظہور ہوا تو اس امت کا دور شروع ہوا. وہ اس دور کو با کا دور کہا جاتا ہے، وہ صدی با کے دور کی، اس میں وصل خیر القرون قرنی، پھر یہ معاملہ چلتے رہے کہ میرا دور سب سے بہتر ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا. پھر سین کا دور آیا، پھر میم کا دور آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم تک آ کر یہ 15واں حرف چل رہا ہے ابھی. اب وہ
صوفیہ کرام کے علوم مخفی جو ہوتے ہیں، مخفی علوم کے مطابق ہر حرف میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اور وہ تاثیر اس وقت کے لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں ہے میم، اور میم سے مراد ہے مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم پہ جا کے بسم اللہ کا جو ہے نا تکمیل ہو گئی۔ تو جو عبارت با سے شروع ہوئی تھی، با سے مراد بشر کامل، بشیر، بشارت دینے والے، اور مخلوق کو خالق سے ملانے والے۔ تو یہ امت وہاں سے شروع ہوئی اور میم پہ جا کر اس کی تکمیل ہو جائے گی امام مہدی پر جا کر۔ تو یہ حروف ہیں، میم کا معاملہ یہاں تک آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ تھا صوفیہ کرام نے اس کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے علم جفر اور بعض دیگر علوم سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ امت 1900 ہجری تک چلے گی۔ ملفوظات شریف میں آپ کے بیان کی وضاحت موجود ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا حضرت یہ علم جفر سے آپ نے اندازہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا اور بھی ہیں، علم جفر بھی ہے اور بھی ہیں۔ خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا۔ تو صوفیہ کے نزدیک یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ امت 1900 یا 1000 سال تک چلے گی، 2000 سال تک، کیونکہ امام مہدی کے بعد بھی، کیونکہ مسلمان کو فتح ہو جائے گی اور پھر ایک کثیر تعداد میں، یعنی کفر تو ختم ہو جائے گا آپ کے بعد، پھر عرصہ دراز تک کچھ ٹائم ایسا چلے گا کہ کوئی بھی کافر نہیں ہوگا دنیا میں، مسلمان ہی ہوں گے، اور وہ بڑا بابرکت دور ہوگا وہ۔ پھر امام مہدی کی وفات کے بعد پھر کچھ مسلمان بادشاہوں کا دور آئے گا، اور پھر بعد میں دوبارہ سے کفر کا دورہ ہو جائے گا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو وہ یعنی معاملہ پورا ہوتے ہوتے 100 سال شاید لگ جائیں گے یا کیا ہے، تو بہرحال یہ 2000 سال کا کہا جاتا ہے، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے بارے میں کسی نے کنفرم کیا ہی نہیں ہے، سب نے اندازے بیان کیے ہیں۔ تو جو آخر کے 1000 سال ہیں وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کا دور چلے گا، ان کا تصوف ہی چلے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک لوگوں کے ایمان اور کفر کے 4 درجے۔ ایک وہ کہ جب انبیاء کرام نے ایمان کی دعوت دی تو کفار نے انکار کر دیا۔ کس لیے انکار کیا؟ کہ ان پر کفر کے احکامات بھاری تھے۔ بھائی زنا کون چھوڑے، شراب کون چھوڑے، سود کیسے چھوڑیں، کم ناپنا کم تولنا کیسے چھوڑیں، ہاں جھوٹ چکر بازی کیسے چھوڑیں، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع انہی چیزوں میں رکھا گیا ہے نا بظاہر، لاٹریاں، جوئے، ریس کے گھوڑے، سارے معاملات کیسے چھوڑ دیں، بے راہ روی کیسے چھوڑیں، ہے نا، بے راہ روی میں، آوارگی میں، ایک 4 میں کشش۔ تو کفار نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ یہ کفر اسلام ہے کہ اسلام کا انکار کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، دوسرا گروہ وہ ہوا کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، جو اس کفر سے بچ گیا وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا،
کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ہم جیسے ظاہر صورتاً مسلمان ہیں، تو صوفیہ کے نزدیک عامت المسلمین جو ہیں وہ صرف دکھنے کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں وہ مجازی مسلمان، یعنی حقیقی مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان کی کاپی ہے. دیکھو ان کے یعنی اعمال بتاتے ہیں کہ ان کو ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا ہے. کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لیکن دن رات گناہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے، سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، کہتے ہی نہیں سبحان اللہ، ایک دو بار کہیں گے پھر بھول جائیں گے. اگر ان کو یقین کامل ہو تو ہر وقت سبحان اللہ کہتے رہیں. ایمان ان کا مکمل ہو تو کبھی نیکی سے خالی نہ رہے ان کے اوقات. لیکن ہمارے تو گناہوں سے خالی نہیں ہوتے اوقات. تو صوفیہ کے نام کی بات کر رہا ہوں میں. صوفیہ کے نزدیک یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا، یہ مجازی مسلمان ہیں، یعنی حقیقی مسلمان وہ ان کو شمار نہیں کرتے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ایمان کو بھی قبول کرے گا، کیونکہ اچھوں کی نقل ہے نا، صدیقین کی نقل ہے، یہ اولیاء اللہ کی نقل، انبیاء کرام کی نقل ہے علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. تو ان کے نقل میں ہونے کی وجہ سے ان کا خالی زبان سے کہہ دینا بھی قبول ہے، دل میں تصدیق کر لی، لیکن نفس نہیں مان رہا ان کا. دل میں یقین ہے، یعنی ایسا یقین ہے کہ جو ایک یقین کی حد تک ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہمیں یعنی جو ہے نا یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. نفس لیکن ابھی تک ان کا باغی ہے، نفس ان کا ابھی تک حالت کفر میں ہے. نفس کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، گناہ کرنا اچھا لگتا ہے، روزہ رکھنا اچھا نہیں لگتا، روزہ چھوڑنا اچھا لگتا ہے، اس کو جوا اچھا لگتا ہے، اس کو بدکاریاں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، نفس ابھی تک اس کا مومن نہیں ہوا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس طرح اشارہ ہے وہ. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص تصوف میں آتا ہے، وہ کسی پیر کامل کے پاس آتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، بیعت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کو پھر مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو مشاہدات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی قدرت کے نظارے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آیات اور احادیث کا وہ مضمون ان پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ دوسروں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس وقت بعض لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں ایسے سمجھ لو مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو شیطان، نفس امارہ اور کفر کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، کفر کہاں ہے کفر؟ کچھ نہیں ہے، کفر ہے ہی نہیں. شیطان اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یار، کوئی بات نہیں. جہنم جب اللہ نے بنائی ہے تو پھر صحیح ہے، کوئی بات نہیں. وہ ایسا کلام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ظاہری معانی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم میں سے دشمنی کرو. اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟
پر غلبہ محبت کی وجہ سے، تجلیات کے نازل ہونے کی وجہ سے اس کی نظر دھندلا گئی، یعنی 3D میں چلا گیا وہ. آپ جو 3D جانتے ہیں نا، جب چشمہ لگا لیتے ہیں وہ کسی گیم وغیرہ میں، عجائب گھر میں، یہاں وہاں کسی پارک میں جاتے ہیں، تو وہ جیسا چشمہ وہ لگاتے ہیں 3D، اب بلکہ 7D تک آ گیا ہے شاید، تو وہ اس میں کھو جاتے. حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ بہت ساری باتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جنت اچھی جگہ ہے، کس لیے ہے بھائی؟ اللہ نے بنائی ہے. ابھی تو بھائی جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے، کیا وہ کوئی غلط چیز بنائے گا؟ اب وہ یوں دلیلیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھی جگہ ہے. اب قرآن پاک میں تو وہ بھی سلمسیر کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے بنائی ہے. یہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کے جلوے کا چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہے بندہ، کہہ رہے کیا غلط ہے، صحیح تو ہے سب کچھ. مومن بھی جنت میں جائے گا، کافر کا بھی کوئی ایسا برا حال نہیں ہوگا، دونوں خیر ہے، کوئی بات نہیں. انبیاء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں. ارے شیطان بھی تو اللہ ہی نہیں بنایا نا، یہ بھی اللہ کا عاشق ہے. اس کے بارے میں کچھ ایسا کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مومن ہے جنت میں جائے گا، تو کافر بھی تو یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا نا، تو اس کا بھی وہ کوئی نہ کوئی اچھا انتظام کرے گا. اب اس قسم کا کلام پھر وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہر طرف اللہ کے جلوے ہیں، تو میں بھی تو اللہ کا جلوہ ہی ہوں، میں بھی وہی ہوں. جب اس میں شدت آتی ہے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے بندہ. جیسے کہ شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں منصور حلاج لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا انا الحق، میں حق ہوں. ایسے ہی ہے نا، ان کے اقوال کی بڑی تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال بظاہر یہی تھا جو اس دور کے لوگوں پہ بات ثابت ہوئی تھی، جس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک شامل تھے. کیونکہ آپ پر یہ کیفیت کبھی کبھی آتی تھی، لیکن آپ اس پہ گزر چکے تھے، اس منزل سے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا، یہ کیفیتیں بزرگوں پہ آتی رہیں اور وہ اس سے نکلتے رہے. کسی کا کوئی ریکارڈ ہو گیا، کسی نے کتاب میں لکھ دیا، یا کسی کی طرف سے کچھ آیا تو کسی دوسرے نے سن کے لکھ دیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں وہ باتیں. اب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یار اب کیا کریں، فلاں بزرگ نے تو یہ کہہ دیا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا. بھائی انہوں نے اس وقت کہا جب وہ غلبہ محبت کی وجہ سے عقل سے عاری ہو چکے تھے، یا تو مکمل مجذوب تھے. اب مجذوب پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، وہ پاگل کے زمرے میں آتا ہے. پاگل نہیں ہوتے وہ، لیکن جیسے ایک مفقود العقل آدمی ہوتا ہے یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے ہی حکم ان پہ لگتا ہے. یا کوئی بے ہوش ہے اور اول فل بول رہا ہے، وہ بے ہوشی میں اپنے سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. جب ہوش میں آئے گا تو انکار کرے گا، نہیں یہ بات میں نے کی ہے، میں نے کہی تھی، نا 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 صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے، مجذوب ہوئے کچھ عرصے کے لیے اور حالت جذب ان پہ طاری ہو گئی، اس وقت وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کو کفر طریقت کہتے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کفار کرتے ہیں، حق اور باطل کا فرق نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ بس بندہ بھی خدا ہے، خدا بھی بندہ ہے، بندے بھی تم، خدا بھی تم، اس قسم کے وہ کلمات کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں آ کے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں.
ایک وہ کہ واقعی جن پر حقیقت میں کیفیت طاری ہے، اور ایک وہ جو سنی سنائی کہہ رہے ہیں، ان پہ کیفیت نہیں ہے، لیکن بھائی وہ یعنی انہوں نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں، اس نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ سچوں کے لیے چھوٹ ہے، معافی ہے، کیونکہ وہ جو بول رہا ہے وہ اپنے اندر سے ہی بول رہا ہے، وہ جس کیفیت میں ہے وہی بول رہا ہے نا وہ. اور جو سچا نہیں ہے وہ سن سن کے بول رہا ہے، وہ عقل رکھ رہا ہے، اور اب باوجود اس کے کہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہے. عقیدہ تو یہ کہ شیطان دشمن ہے، لیکن یہ کہہ رہا نہیں بھائی بزرگوں نے کہا کہ شیطان بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، اللہ کی مخلوق ہے، تو ہو سکتا ہے یہ عاشق ہو، کیا ہو اس کا کیا نہ ہو. تو اس قسم کا کلام وہ کرتا ہے پھر سن سن کے. اس کی پکڑ ہے یہ کیونکہ عقل سے بات کر رہا ہے نا، یہ کیفیت سے نہیں کر رہا. بھائی کیفیت والا ہی کو معاف ہے. کیا بات؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو دھوکے سے شراب پلا دی جائے اور وہ جب مست ہو جائے تو اس کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کا بولا جائے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں جس کو دھوکے سے شراب پلائی گئی اور اس نے شراب کے نشے میں مست ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ طلاق نہیں ہوگی. اور اگر خود پیے گا نشہ اب دے گا تو ہو جائے گی. کیا بات؟ اب بھلے وہ نشے میں ہے لیکن خود سے پی رہا ہے نا، تو ہو جائے گی. تو عاقل اور مجذوب دونوں میں فرق ہے. بعض اوقات جذب پورا کامل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کپڑوں کی بھی ہوش نہیں ہوتی، کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی، بالکل مکمل مجذوب ہو جاتا ہے بندہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچے آدمی کی بات کر رہا ہوں، سچے آدمی پر بھی کیفیت آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر کبھی طاری ہو جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے. تو کبھی وہ سیدھی باتیں کرے گا اور کبھی پھر وہی باتیں شروع کر دے گا جو کفر طریقت والی باتیں، کہ سب صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب توحید ہے، سب خدا کی طرف صحیح ہے، جنت بھی ٹھیک ہے جہنم بھی صحیح ہے. اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے گا. مومن بھی صحیح ہے، کافر بھی ٹھیک ہے، ایمان بھی ٹھیک ہے، کفر بھی ٹھیک ہے، ایسی باتیں شروع کر دے گا وہ. تو یہ ساری باتیں کفر ہیں، ساری باتیں کفر ہیں. لیکن یہ اپنے عقل سے وہ نہیں کہہ رہا، بلکہ غلبہ محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اس کے توحید ایسی چڑھی ہوئی ہے اس کے دماغ پر، اس کے ہوش و حواس نہیں کام کر رہے، عقل کام نہیں کر رہی، تو اس کی وجہ سے ان کو معاف رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں شطحات بزرگان دین، جس کو شطحیات بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. شطحات بزرگان دین یا شطحیات، اور شطحات الاولیاء یا شطحیات الاولیاء. تو اس میں کلام علماء اس میں کہتے ہیں بھائی اس میں ذرا فرق کر کے بات کرو. ہے تو کفر، لیکن بندے کو کافر نہیں، ایک دم سے نہیں کافر کہیں گے، سچے جھوٹے کا فرق کریں گے. یہ باتیں کفر ہیں، بالکل کفر ہیں، کیونکہ جو شریعت کے خلاف، عقائد متحققہ کے خلاف باتیں ہیں وہ کفر ہیں. یہ کفر ہی بول رہا ہے، سالک ہے کفر بول رہا ہے. لیکن اگر یہ کفر اس کا غلبہ توحید کی وجہ سے ہے تو اس کو معاف رکھا جائے گا. باتیں کفر ہیں لیکن کہنے والے کو چھوٹ دی جائے گی کہ اپنی عقل میں نہیں ہے بھائی، ابھی اس کو ہوش میں آنے تو پھر پوچھنا کیا کہے گا. لیکن جو کیفیت میں نہیں ہے، خالی سن سن کے بول رہا ہے، اس میں تو کفر کا فتویٰ بھی آئے گا، اس پر زندیق اور ملحد بولا جائے گا. اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. اس کی پیروی دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے.
اچھا اس کی بھی نہیں ہے. سچے بھائی کفر بول رہا ہے، سچا ہے لیکن بول تو کفر ہی رہا ہے، ہاں بول رہی ہے. تو اس کی پیروی کیسے کریں گے آپ؟ جو عقل میں نہیں ہے وہ صحیح ہے. ہادی کیسے ہو گیا؟ اچھا اس کو لیکن برا نہیں سمجھیں گے. اس کو برا نہیں سمجھیں گے، سچے کو برا نہیں سمجھیں گے، لیکن اس کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ وہ خلاف شرع بات کر رہا ہے. اچھا برا اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے. ہاں اس کی عقل مغلوب ہو چکی ہے، چاہے 100% ہو گئی یا 25% ہو گئی یا 75% ہو گئی، کتنی بھی ہوئی عقل مغلوب ہو گئی اس کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کیسے کریں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سچے اور جھوٹے کا فرق دو باتوں سے ہوگا بڑی بڑی. سچا جو ہے وہ خدا کے سوا سب کچھ بھول چکا ہے، کیا بات. ما سوا اللہ کا نسیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سچا جو ہے اگرچہ مستی میں ہے، توحید کی شراب توحید پی کے مست ہوا ہے، لیکن وہ شریعت کا احترام کرے گا، اس کے ذرہ برابر اس کے خلاف نہیں چلے گا. کیا بات. ذرہ برابر، بال برابر اس سے ہٹے گا نہیں، کہے گا وہی جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. شریعت کی مخالفت تو ہرگز نہیں کرے گا، خود بھی شریعت پہ چلے گا. اچھا. جی جی جی، مجدد صاحب کا قول یہی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کیفیت. اچھا جھوٹا جو ہے وہ تو کیونکہ سن کے کہہ رہا تو اس پہ کوئی کیفیت تو تھی نہیں، خالی بیان تو وہ زندیق اور ملحد ہے. اس کا بیان مطلب مذمت والا ہے اس کا. کیونکہ وہ اللہ کے سوا بھولنا تھا نا، ہاں سبحان اللہ. تو وہ تو سارے کام وہی کر رہا ہے جو دنیا داری کے کام ہے، سارے وہ کر رہا ہے. جو اللہ کے علاوہ چیزوں دنیا کو بھول جائے وہ سچا، یہاں تو بھولتے نہیں ہیں. اور جو اللہ کو بھول گیا دنیا ہی یاد رکھی بھی اس نے، ساری باتیں وہی کر رہا ہے جو اللہ والے کرتے ہیں، تو یہ مردود ہے. فرق ہو گیا. اچھا یہ تھا کفر طریقت. پھر اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اچھا خلاصہ یہ کہ کفر طریقت میں کوئی بھی ہو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. یعنی اس سے مراد وہ پیر نہیں رہے گا، یہ کیسے اس نہیں؟ ہاں بالکل بالکل، ہاں جس پر جذب مکمل آ گیا، غالب ہو گیا، اب آپ اس کو رہنما نہیں مان سکتے، پیر نہیں مانیں گے. نہیں مان سکتے، لیکن اس کی سچے کی تعظیم جو ہے نا کریں گے، تعظیم بھی کریں کیونکہ گے، وہ لیکن باعث برکت. صاحب ارشاد نہیں رہا وہ، صاحب ارشاد نہیں رہا وہ، اب پیر نہیں رہا وہ. پیر نہیں رہا. ایسے کہ مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کر لیں تھوڑا سا، انتظار. کہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ اس کیفیت سے باہر آ جائیں. سچے کی مرید کی بات کر رہا ہوں، یا پھر ان سے اجازت لے لیں کہ آپ کہیں اور کچھ دیکھتے ہیں. ہاں کیونکہ عقل کے علاوہ ارشاد نہیں ہے نا، عقل ہونا ضروری ہے ارشاد کے لیے. جس کی عقل نہ ہو اس پر کوئی فرض واجب نہیں ہوتا. نماز کا فرض ہوتی ہے جب بندہ عاقل و بالغ ہو، پہلے عاقل ہو پھر بالغ ہو. عاقل ہونا پہلی شرط ہے کچھ بھی فرض ہونے کے لیے. بالغ ہو لیکن پاگل ہو بندہ، اس پر کیا نماز فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی. روزے فرض ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. عاقل ہے، عاقل ہی نہیں ہے وہ، پاگل ہے، تو پاگل پہ کیا؟ شرعی معاملات میں وہ معذور ہے. اور ہو سکتا ہے بلکہ سچا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوگا، تو اس کی توہین نہیں کریں گے سچے کی. سچوں کے چکر میں جھوٹے کی بھی بچت ہو جاتی کافی ساری. لوگ بولتے ہیں یار اس کو نہیں بھی کچھ بولو، ہو سکتا ہے یہ بھی وہی ہو، سچائی ہو. لیکن دو چیزیں کہ یا پہلی شرط یہ کہ اللہ کے سوا
سب کو بھول چکا ہو وہ، یا بھولتے نہیں ہیں لوگوں کو، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھائے گا، شریعت پر چلے گا. اسی پر بزرگوں نے ارشاد فرمایا، حضور داتا علی حجویری کا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، باعث بستانی، سفیان ثوری اور بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال ہیں کہ کوئی کتنا ہی چمتکار دکھائے تمہیں، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، اس کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک شریعت پر اس کی استقامت نہ دیکھ لو. ہاں، یہ کرامتیں، یہ کرشمے کفار کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اگر کفار اپنے نفس کو مسخر کر لیں تو وہ بھی پانی پہ چلیں گے اور وہ بھی ہوا میں اڑیں گے، وہ بھی پھونک ماریں گے، بندہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کے دم میں بھی دم آ جائے گا، وہ بھی بہت ساری مخفی باتوں کا بتا دیں گے آپ کو. یہ بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ارشاد فرمایا. ہاں. اچھا، تیسری سٹیج یہ آتی ہے، بزرگ فرماتے ہیں، یہ جناب مجدد علیہ رحمہ فرماتے کہ جو تیسرا ہے اس کا مرتبہ ہے طریقت میں، کہ اس کی سچے کی جو کیفیت تھی کہ اس پہ توحید غالب تھی اور وہ ہر چیز کو خدا کے جلووں میں ہی سے مان رہا تھا، فرق نہیں کر پا رہا تھا، جس کو کہتے ہیں مقام الجمع، مقام جمع میں پھنسا ہوا تھا. تو جب وہ ترقی کرتا ہے تو پھر اس کی نگاہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتا ہے، نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، پھر وہ حقیقت اسلام سے مشرف کیا جاتا ہے. اب وہ اگر مسلمان ہوا، مجذوب سے اس کا مجذوب سے اوپر آیا، وہ جذب سے ترقی کر کے، صحف سے جو ہے نا وہ ترقی، شکر سے ترقی کر کے وہ صحف میں آ گیا. کیا بات. اب غلب ہے، توحید تو ہے لیکن وہ اس کو پی چکا ہے. نشہ دل میں تو ہے، حواس پہ نہیں ہے. کیا بات. حواس پہ نشہ نہیں ہے، دل میں اس کے توحید بیٹھ چکی ہے بالکل. لیکن اب سمجھ کے اور بوجھ کے کلام کرتا ہے، شریعت کے عین مطابق. پہلے عمل تو بھی اس کا شریعت کے مطابق تھا لیکن قول شریعت سے ٹکرا رہا تھا. جب عقل آئی تو شریعت کے مطابق قول بھی تھا، قول بھی ہو جائے گا، فعل بھی ہو جائے گا اس کا. حقیقی صوفی ہو گیا. اب یہ حقیقت لعلکم تفلحون میں آ گیا. یہ ہے سبحان اللہ. اب اس کا نماز پڑھنا، اس کا ایک دفعہ کلمہ پڑھنا اور ایک ابتدائی درجے کے جیسے ہم لوگ ہیں، ہے نا، کہ جو یعنی عالم کا رات بھر یعنی سونا عابد کے عبادت کرنے سے بہتر ہے. تو وہ سو رہا ہے تو وہ یہ یقین لے کے سو رہا ہے، یعنی اسلام حقیقی کا حامل ہے. اور یہ ہم جیسا ہے عابد ہے بیچارہ، ابھی ہم تو خیر عابد بھی نہیں ہیں، تو وہ عابد ہے لیکن ابھی اسلام حقیقی میں دخل نہیں ہوا اس کا. تو یہ ہو گیا تیسرا درجہ مکمل. اس کو کہتے ہیں کہ اسلام حقیقی. ایک تھا کفر حقیقی، ٹھیک ہے، کون سا والا؟ کافروں کا کفر. پھر دوسرا آیا اسلام ظاہری. پھر تیسرا آیا جس کو میں نے دوسرا کہہ دیا نا، وہ جو تیسرا تھا وہ آیا کفر طریقت. پھر چوتھا آیا اسلام طریقت. یہ چار ہو گئے. 4 درجے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ اگر کوئی سمجھ لے تو اب ہمیں بہت سارے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کے احوال بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا رائے ہماری ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں واضح ہو جائے گا کہ بھی کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کفر طریقت آپ نے آزاد شمس کی طرح روشن کر دی. کفر طریقت یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے ہی
وضاحت سے لکھا ہے، لیکن وہ ذرا گاڑی اردو میں. اب میں وہ یہاں پڑھ تو دوں لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہاں بہت مشکل ہے. اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، یعنی اصل کتاب تو فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ ترجمہ بھی بس سمجھ لو فارسی ہی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو میں نے اس کو خلاصہ کر کے بیان کیا. ہاں تو جو چاہے تو وہ صفحہ نمبر 265-64 میں دیکھ لے، مکتوبات حصہ 2 میں مان اس کو دیکھ سکتا ہے. قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا ترجمہ کیا نا، قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس کی یعنی صفحہ نمبر 264-65 ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات کو اللہ تعالی بہتر کرے، آسان کرے.